بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سامعین و ناظرین، پروگرام آرٹ گیلری میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عابدہ خان. آج چونکہ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ موجود ہوں اپنے ایکسپرٹ ونیزا راجپوت کے ساتھ. اور ونیزا راجپوت آج ہمارے لیے آرٹ گیلری میں ایک نیا موضوع، اور وہ موضوع ہے منییچر آرٹ. اور ہم جاننا چاہیں گے ونیزا راجپوت سے کہ منییچر آرٹ کیا ہوتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی عمدہ اور مفید معلومات لائی ہوں گی. السلام علیکم ونیزا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ونیزا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ منییچر آرٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، منییچر آرٹ بہت ہی دلچسپ ایک فائن آرٹس کی ایک فیلڈ ہے، جس میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ پینٹنگ بناتے ہیں یا کوئی بھی تصویر بناتے ہیں، تو وہ ایکچوئل جو اس کا سائز ہوتا ہے، جو لائف سائز ہے، اس سے بہت ہی چھوٹی کر دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ورک ہوتا ہے. کوئی بھی پینٹنگ ہے یا کوئی بھی تصویر ہے، بہت ہی تفصیلی اس میں کام ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو آپ اصل میں پینٹ کر رہے ہیں، وہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، ڈیٹیلڈ ورک ہوتا ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے اتنے ہی سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے جو اس کا ریئل سائز ہے. اسے منییچر آرٹ کہتے ہیں. منییچر سے ہی آپ اندازہ لگا یعنی سکتے ہیں، چھوٹی چیزیں. صحیح. اچھا، منییچر جو پینٹنگ ہوتے ہیں، یہ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، اس کے کرنے کا ایک ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں، آپ اس کے جو پینٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بناتے ہیں، آپ پینٹ میں کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہ صرف پینٹ میں ہی کرتے ہیں، آپ اس کو ایون چائے کی جو پتی ہوتی ہے، آپ نے چائے کی پتی ہے جو چائے بناتے ہیں ہم، جس طرح اب اگر آپ دیکھیں کہ اس میں دودھ جب ڈلتا ہے تو اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. اس سے پہلے جو چائے کہوہ ہم بناتے ہیں، اس کہوے سے بھی منییچر آرٹ ہوتی ہے. ایون آپ اسی طریقے سے کافی جب بناتے ہیں، تو کافی جب آپ بوائل کرتے ہیں، تو اب اس کی ہم اکثر اس کی شیڈنگ پہ اگر بات کریں، جب اس کی شیڈنگ کرتے ہیں ہم، تو ہم دو طریقے کی کافی بناتے ہیں. ایک بہت لائٹ، کیونکہ وہ ہم نے ہائی لائٹ دینی ہے. اب اگر ہم نے ڈارک اس کا پارٹ دینا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کا پتی کو یا اس کا کافی کو اتنا کاڑیں گے کہ وہ بہت ڈارک ہو جائے گی، وہ تھک کنسسٹنسی میں آ جائے گی. پھر ہم اسے برش کی مدد سے اٹھائیں گے اور پھر پانی ایڈ کر کے اس کو ہم اپنے مطابق بنائیں گے جتنا ہم نے اس کو شیڈ دینا ہے. تو یہ اس طریقے سے خالی مطلب ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا اس کا، اس کو بہت ہی طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک تو آپ بڑے کینوس پہ کام کر رہے ہیں، بڑا برش یوز کر رہے ہیں، ایزیلی آپ پینٹ سے کام کر رہے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک تو جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جب ڈیٹیلڈ ورک کرتے ہیں تو اس میں آپ شیڈنگ اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہی کر کے آپ اس پکچر کو انہینس کر سکتے ہیں. آپ کی دو مین بیسک یہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیڈنگ اور ایک ہائی لائٹ. تو اسی سے ہی آپ کی پکچر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اصل میں کام کیا ہے. تو یہ بہت ہی دھیان سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت چھوٹے پینل پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک چھوٹے پینل پہ ہے، اور اوپر سے جی کام بھی اس طرح کا ہے کہ جی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں ایک بڑا سا جی میسج بالکل نظر ہے. بالکل. اچھا ونیزا، یہ تو آپ نے بات کی کہ ہمیں جس طریقے سے ہم اس کو چائے کی پتی سے کر جی سکتے ہیں، ہم کافی سے کر جی سکتے ہیں، مختلف اشیاء. یہ بیسکلی ہوتی کن چیزوں کے اوپر ہے منییچر آرٹ؟ کس طرح کی چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس کا پہلی تو بات ہے، ایک پراپر اس کا ایک پیپر پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ منییچر آرٹ موسٹلی پیپر اس کا پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کرتے ہیں کام. باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کے اوپر کرنا ہے. اور یہ موسٹلی اب یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا بک السٹریشن میں بہت زیادہ ہوتی تھی، وہیں سے آئی ہے یہ، ٹھیک ہے. مغربی ایشیا میں بک السٹریشنز ہوتی تھیں، اس کے اندر منییچر آرٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ وہیں سے ہی آئی ہے. تو اس ٹائم تو یہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ بک السٹریشن میں کہ جو بھی مطلب آپ نے اگر کوئی بھی اس ٹائم جو بکس میں بنی ہوتی تھی السٹریشنز، اس کا وہ ایک پورا ایک سین بنا ہوتا تھا کہ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے یا اس ٹائم کیا چیز ہو چکی ہے. وہ سین پورا جو آرٹسٹ ہوتے تھے وہ بنا دیتے تھے. پھر اس کے آگے سے سٹوری بنتی تھی کہ اس پینٹنگ میں یا اس السٹریشن میں یہ میسج کنوے ہو رہا ہے اور یہ کام ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے آئی ہے پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ یہ اب جا کے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کا ایک پراپر پیپر پریپیئر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ منیچر آرٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اسپیسیفک پیپر کے اوپر ہی کر سکتے ہیں. جی جس طریقے سے ہم وہ نہیں, آپ اسپیسیفک پیپر پہ ہی خالی نہیں کر سکتے, آپ اور بھی چیزوں پہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بے شک اسکیچ بک پہ کر لیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ نے ایک پراپر پیس آف آرٹ بنایا ہے, اس کو آپ نے فریم کرنا ہے اینڈ میں, تو وہ ایک اسپیسیفک پیپر پہ ہی سیف ہوتا ہے. صحیح, یعنی کہ ایک اسپیسیفک ایریا پہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی پیپر. کلرز اس میں کیا ہوتا ہے, کیسے بنائے جاتے ہیں اس میں؟ اس کے کلر بنانے کے بہت اچھا کلر تو اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب منیچر آرٹ کرتے ہیں تو اس کا اتنا ڈیٹیلڈ ورک ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں بیٹھے ہیں تو آپ ایک سٹنگ میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کر لیا تو کر لیا, لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ سٹنگز لگتی ہیں تو آپ کا ایک پیس آف آرٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب جب کلر آپ بناتے ہیں, اگر آپ نے کسی ویسے پیلٹ پہ بنا لیا کلر تو وہ ڈرائی ہو جائے گا, وہ ری یوز نہیں ہو سکے گا, مشکل ہوگی. ٹھیک, تو آپ اب اس کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ سی شیلز جو ہوتی ہیں, اس میں آپ نے اگر ایک کلر بنایا ہے اس سی شیل میں, تو وہ آپ بے شک 1 سال یا 2 سال بھی وہ پڑا رہے گا, وہ ڈرائی ہو جائے گا, آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے, وہ کلر بالکل ری یوز ہو سکتا ہے. تو یہ سیف, ایک تو کلر سیف ایسے ہوتا ہے. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک کلر بنایا ہے اور آپ نے کسی ایک ایریا پہ کیا اور وہی آپ کا سیم شیڈ آپ کو دوبارہ کرنا ہے اور کسی اور جگہ کرنا ہے, تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کلر بناؤ تو اس کا شیڈ میں ڈفرینس آ جاتا ہوتا ہے, وہ ویسا شیڈ نہیں بنتا. تو سی شیلز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں, ایک تو کلر سیف ہو جاتا ہے اگر آپ کو بعد میں بھی استعمال کرنا ہو کسی اور پینٹنگ میں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ ہے کہ جب آپ کا وہ زیادہ کلر آپ بناتے ہیں تو وہ ڈرائی ہو بھی جائے تو وہ بعد میں آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اسی ہی پینٹنگ میں, اگر آپ کو دوبارہ اس کو استعمال کرنا پڑ گیا ہے. تو یہ اس کا سی شیلز میں ہم بناتے ہیں کلر, اور اس میں وہ سیف بھی ہو جاتے ہیں. ایون کہ بہت عرصے بعد بھی کسی اور پینٹنگ میں یا اس پینٹنگ میں بھی استعمال کرنے ہو تو ایزیلی ری یوز ہوتے رہتے ہیں وہ. واو, جی, اس کو صحیح طریقے سے ہم سیو کر سکتے جی ہیں. بالکل سیو کر سکتے ہیں. اچھا ونیزا, جیسے ہم کلرز کی بات کر رہے ہیں نا کہ کلرز کو یوز کر سکتے ہیں اور کلرز جی کو ہم اس طریقے سے سیو بھی کر سکتے جی. ہیں, کیا منیچر میں صرف کلرز استعمال ہوتے ہیں اور کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے منیچر کر سکیں؟ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم اسی طرح, جس طرح کلر تو ایک بیسک اس کی ہے نا ہر چیز میں, پینٹنگ آپ کوئی بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کلر یوز کریں گے تو ڈفرینٹ میڈیمز آ جاتے ہیں کہ کون سے آپ کلر یوز کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اسی طرح بتایا کہ آپ چائے کی پتی سے کر سکتے ہیں, کافی سے کر سکتے ہیں. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ خالی آپ نے کلر سے ہی کیا ہے. ایون اس سے بھی بہت پیاری شیڈنگ, آپ نے اگر ایک ٹون میں کام کرنا ہے تو آپ ان 2 چیزوں کو لے کے آئیں گے. لیکن اگر آپ نے پراپر کلرز یوز کرنے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ کلرز یوز کرنے ہیں, آپ نے اپنی پینٹنگ کو خالی مطلب 1-2 شیڈز میں نہیں ڈیوائڈ کرنا, آپ نے ڈفرینٹ کلرز میں کام کرنا, تو آپ کلرز پہ آتے ہیں پھر. صحیح, جی گڈ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو منیچر کی ٹیکنیکس ہیں وہ بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیے اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ اگر آپ, پہلی بات ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ڈرائی برشنگ, ٹھیک ہے, برش بہت میٹر کرتا ہے منیچر میں. اور یہ نہیں کہ اب دوسرے آپ کینوس پہ کام کر رہے ہیں تو کینوس کے لیے آپ ایزیلی بڑے برشز ہیں آپ ان میں کام کرتے ہیں. منیچر ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے 0 برش چاہیے ہوتا ہے. ایون کہ وہ اتنا چھوٹا برش ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت آپ کا ہاتھ بیٹھا ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب آپ نے اگر شیڈنگ کرنی ہے تو شیڈنگ کے لیے آپ کو ڈارک چیز چاہیے, اور اپنی پینٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے کہ اس میں چیز کیا آپ در حقیقت دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہائی لائٹس دینی ہے. تو یہ بھی آپ کا برش اگر آپ کا ٹھیک ہے تو وہ اس میں کام کرے گا. ٹھیک, تو آپ جب آپ کی پینٹنگ تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کی ہائی لائٹ دینی ہے, تو آپ برش گیلا کر کے پھر آپ اس کو, اگر آپ نے کہیں سے کلر اٹھا لینا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے اور ہائی لائٹ دینی چاہیے, تو آپ برش کی ہیلپ سے اس کو تب سیٹ کرتے ہیں. یہ بہت ہی ایک اس کی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے اکثر, کیونکہ منیچر کا یہ والا کام ایسا ہے کہ یہ بہت زیادہ, ایک تو چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں اسے سیٹ نہ کرنا پڑے, ہم کلر ہی ویسے لگائیں, اس کا اسٹروک ویسے لگائیں کہ وہ ادھر ایکوریٹ سیٹ ہو. لیکن سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ اسے سیٹ کرنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ بڑے کینوس پہ کام کر رہے ہو تو وہ تو ایزیلی آپ اسٹروک کو کر سکتے ہو.
لیکن جب آپ چھوٹے اس پہ پینل پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ڈرائی ہوتا ہے، ڈرائی برش کے ساتھ آپ اسے ہلکا ہلکا ویٹ کر کے اپنی پینٹنگ کو سیٹ کرتے ہیں. یعنی برشز ہائی لائٹ، کافی جی بالکل، برشز ہی ہوتے ہیں اس میں مین اپنا پارٹ رول ادا کرتے ہیں. صحیح. جی امپورٹنٹ. یہ تو برشز کے متعلق آگاہی ہوگی کہ برش جی از ویری امپورٹنٹ ان اٹ. جی دوسری چیز یہ کہ یہ آرٹ کون سا ہے، منیچر کس طرح کا آرٹ ہے؟ یہ 2 ڈائمینشنل آرٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں 2 ڈائمینشنل آرٹ. صحیح، مطلب جی کہ یہ آپ کا 2 ڈائمینشنل آرٹ ہوتا ہے جی جس میں آپ اگلے کو میسج کرنے کرتے جی ہیں. بالکل. اچھا، تو ونیزا آپ جو یہ لوگ سیکھ رہے ہیں یہ منیچر کا کام کریں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام یا کچھ اس طرح آپ دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات ہے کہ سیکھ وہ لوگ رہے ہیں جن میں اس چیز کا فن ہے، کیونکہ دیکھیے فائن آرٹس ایک فیلڈ ہے، اس کی آگے بھی مزید فیلڈز ہیں. پینٹنگ ہے، کر لیتے ہیں سارے بچے تو موسٹلی پینٹنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ہمیں بچوں کو اسٹارٹنگ میں سکھایا جاتا ہے پینٹنگ، ڈرائنگ، تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ٹھیک، لیکن یہ آگے مزید اس کی ڈیٹیلڈ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فارم ہے آرٹس کی. تو یہ کرتا ہی وہ ہے جس کا بہت زیادہ اس میں دلچسپی ہوگی، کیونکہ بہت ہی فریجائل ورک ہوتا ہے، بہت ہی آپ کی آبزرویشن لگتی ہے. چھوٹے پینل پہ ایک اتنی ڈیٹیلڈ چیز کو آپ اس کو کرتے ہیں، تو یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کا انٹرسٹ ہے پراپرلی. تو میں یہی کہوں گی کہ جس کا انٹرسٹ ہے وہی کرے گا. یعنی کہ جس کو اس میں انٹرسٹ ہے وہ جی اس کو کرے اور جی مزید اچھے سے کر پریکٹس ہی سکتا ہے کرے. پریکٹس کے تھرو. میں کیونکہ ہم لوگ کی ایک لائن پریکٹس کی ایک اسائنمنٹس ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو وہ جتنی آپ کرتے ہیں آپ کا برش پکڑنے کا ہولڈ اتنا بیٹر سے بیٹر ہوتا ہے. اس میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے برش پکڑنا. آپ برش کو کیسے ہولڈ کر رہے ہیں، آپ کا کتنا گرپ بنا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے پکڑ رہے ہیں، کیونکہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مائنر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ کی ایک لائن پہ آپ کی کام ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو لائن پریکٹس بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اکثر اس میں اسکپ کر جاتے ہیں، کہ تھوڑی لیزی ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے یا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن لائن پریکٹس سے ہی آپ کا ہاتھ بیٹھتا ہے اور آپ اپنا کام مزید سے مزید امپروو کر سکتے ہیں. لائن پریکٹس نہیں چھوڑنی چاہیے. صحیح، یعنی جی کہ بیسک گرپ آپ کی لائن پریکٹس جی ہے، جتنی بالکل. وہ اچھی ہوگی اتنا آپ کا جی کام بالکل، امپروو اتنا ہوگا. اچھا آپ کا کام سٹارٹ ہوگا. ونیزا آپ کے ساتھ ہمارا بیحد اچھا وقت گزرا. شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے ہوئے آپ سے ایک آخری سوال کروں گی چونکہ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کا منیچر میں کوئی مستقبل ہے؟ دیکھیے بالکل ہے. کوئی بھی پہلی بات ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو آپ یہ کہیں کہ آپ اسے کریئر سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس میں ٹائم اپنی محنت دی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ریگارڈ آپ کو دے گی. تو جتنا آپ کا آرٹ تو ایسی چیز ہے کہ آنکھ کو وہ لبھاتی ہے، آپ کسی بھی فارم میں ہو. منیچر بھی ایک چھوٹا آرٹ ہے، بلکہ وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ایون یہ کہ آپ یہ نہیں کہ آپ اسے خالی اس میں ہی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جیولری میں اکثر چھوٹا بہت مائنر آرٹ ہوئی ہوتی ہے. اب یہ نکلا ہے اس طریقے سے، یہ ٹرینڈ پہ ہوتا ہے کہ جیولری میں بھی آپ کو آرٹ دکھے گی. ایون یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور وہ ایک گلاس کے فریم میں وہ بند ہو کے ایک نیکلس بن جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ آپ اسے اپلائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پیپر پہ منیچر کرنا تو ایک بہت زیادہ پہلے کا ایک ہے نا، جہاں سے یہ چلی تھی. تو آگے مزید سے مزید تو انسان خود بھی کرتا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں. تو کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کریئر میں کام نہ دے، بالکل دیتی ہے اگر آپ نے اس میں محنت کی ہو اور وہ لگن سے آپ نے کیا ہو. تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے بالکل. لے کے چلتے ہیں. جی جی شکریہ ونیزا آپ کا. شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ نے میرے سامعین اور میرے ناظرین کو اپنی مفید معلومات سے آگاہ کیا. امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں انہیں ان معلومات سے آگاہی ہوئی ہوگی، وہ اس کے بارے میں انہیں بہت کچھ اہم معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، شکریہ ونیزا آپ کا. اور میں اجازت چاہوں گی. اس سے پہلے میں ہمیشہ جو بات کرتی ہوں کہ پروگرام کے متعلق کوئی سوال ہو یا آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو ہمیں ہمارے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پیج پر آگاہ کیجیے گا، ہمیں کمنٹ کیجیے گا. اور مجھے عابدہ خان اور انجینئر واجد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.